جس خواہش کی تڑپ میں وہ تمہیں تہجد تک لایا ہے، وہ خواہش مکمل بھی وہی کرے گا۔ تہجد کی نماز کے ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ تم روشنی ہو کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکار رہے ہو، وہ تمہیں معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے اور ادھر معجزے۔ بلانے اپنے لاڈلوں کو وہ خود عرش سے فرش پر آتا ہے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے، اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ اور نماز تو مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ محبت کی مختصر کہانی، وقت تہجد آنسو میں اور اللہ۔ جو لوگ خود گندگی میں رہتے ہیں اور دوسروں کی ذات پر کیچڑ وہی اچھالتے ہیں۔ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے، زندگی ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد پڑھنے والا اس کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔
آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وقت تہجد، خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتیں۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو وہ دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تم نے تہجد کا سجدہ، کچھ تو ایسا ناممکن ہے جو ممکن ہونا ہوگا۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ تہجد کا سجدہ بھی صرف اسے نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ محبت اگر اتنی ضروری ہے تو خود سے کیوں نہیں کرتے؟ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا کو پوری کروا سکتا ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ زندگی جب مشکل میں ناچتی ہے تو ڈھول بجانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو اللہ غیب سے راستے نکالتا ہے۔ تہجد میں پکارا جائے اور اللہ سے رابطہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنوں سے ہی سیکھا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ انسان کو تھکا دیتا ہے سوچوں کا سفر۔ مشکل وقت میں ساتھ نہ دینے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جس کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پر، وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غیرت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔
دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تہجد کی دعا، تقدیر پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ تہجد کی دعا اور چند آنسو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔